اس نے صرف محبت کی، لیکن جو بدلہ ملا وہ نہ وہ بھول سکی نہ کبھی معاف کر سکی۔ ایک رات، ایک فیصلہ اور ایک انکشاف جس نے اس کی ہنستی مسکراتی دنیا کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ کیا وہ پاگل ہو چکی تھی یا زمانہ اس کے خلاف تھا؟ کیا وہ مظلوم تھی یا قصوروار؟ کسی نے اسے اپنا کہا، پھر ایسا چھوڑا کہ وہ خود سے بھی نفرت کرنے لگی۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا جس کے بعد وہ اسپتال کے ایک ٹھنڈے کمرے میں خاموش، ساکت اور ٹوٹی ہوئی ملی؟ ہمارے بھیا جس لڑکی ردا سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ متوسط گھرانے سے تھی۔ جب میں نے بھابھی ردا کا مقابلہ اس کی بڑی بہن صبا سے کیا تو بھائی کے انتخاب پر افسوس ہوا۔ ان کی بڑی بہن نہ صرف تعلیم یافتہ تھی بلکہ سادہ سی شکل و صورت میں بھی بہت بہتر تھی۔ کہاں ایم اے انگلش اور کہاں میٹرک پاس۔ ردا قبول صورت تھی جبکہ ان کی بہن صبا اچھی خاصی حسین تھی۔ بہرحال بھائی کی شادی ہمارے والدین نے ان کی پسند کے مطابق ردا کے ساتھ کر دی۔ راہ و رسم سے آگے بڑھنے پر معلوم ہوا کہ صبا اپنے کزن احمد سے وابستہ ہے جو ان دنوں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا ہوا تھا۔ اسی دوران والد نے بھائی صاحب کو کاروباری امور کی خاطر لندن روانہ کر دیا اور وہ اپنی بیگم کے ہمراہ برطانیہ چلے گئی۔ ردا جو چھوٹی تھی شادی شدہ ہو گئی جبکہ ان کی بڑی بہن صبا ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ لوگ جب اس معاملے پر سوال اٹھاتے تو بھائی کے والدین کہتے کہ ان کی منگیتر بیرون ملک ہے، جب آ جائے گا تو بڑی کی بھی شادی کر دیں گے۔ آپ لوگوں کو فکر کس بات کی ہے؟ ایک دن سنا کہ احمد لندن سے آ گیا ہے اور صبا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ شادی میں چند روز رہ گئے تھے کہ احمد اچانک لندن چلا گیا اور شادی کا معاملہ درمیان میں اٹک کر رہ گیا۔ کبھی پریشان ہو گئے کہ ایسی کیا ایمرجنسی تھی جو اچانک احمد کو لندن جانا پڑا اور شادی روک دی گئی۔ خیر یہ راز اللہ جانتا تھا، ہم تو بس سوچتے ہی رہ گئے۔ عقدہ تب کھلا جب ایک رشتہ دار نے پوچھا کہ احمد نے لندن جا کر شادی کر لی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ خبر حیرت کی بات تھی اور کچھ کے لیے نئی بات نہیں، کیونکہ پاکستان سے جانے والے نوجوان اکثر پاؤں جمانے کے لیے کسی گوری سے شادی کر لیتے تھے۔ خاندان والے بہرحال اس حقیقت کو جان چکے تھے مگر صبا کو یقین نہ آتا تھا، حالانکہ شادی کی تاریخ سے 2 روز پہلے ہی احمد نے فون پر اطلاع دی تھی کہ شادی کی تاریخ ملتوی کر دے کیونکہ میں صبا سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ انکار اس کے اور صبا کے والدین پر بجلی بن کر گرا، مگر دونوں گھرانے سوائے افسوس کے کیا کر سکتے تھے۔ کچھ مدت بعد زخم مندمل ہوا تو صبا کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا گیا، مگر جو بھی رشتہ آتا وہ انکار کر دیتی۔ آخر والدین کے اصرار اور بھائیوں کے سمجھانے پر اسے رضامند ہونا پڑا۔ جس لڑکے سے رشتہ طے پایا وہ بھی روزگار کی خاطر لندن گیا ہوا تھا۔ شاید اس رشتے کو قبول کرنے کے پیچھے پہلے منگیتر احمد کو نیچا دکھانے کا جذبہ بھی تھا۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ایک تعلیم یافتہ اور وہیں اقامت پذیر شخص اسے اپنانے کو تیار ہے اور وہ بھی کسی طرح احمد سے کم نہیں ہے۔ نکاح ٹیلی فون پر ہوا اور لڑکے کی خواہش کے مطابق صبا کو 1 ماہ بعد لندن روانہ کر دیا گیا۔ 3 ماہ تک صبا کے فون اور خطوط آتے رہے جن سے پتہ چلتا رہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بے حد آسودہ اور اپنی زندگی سے مطمئن ہے۔ ایک روز بھابھی ردا کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ چند روز ہوئے صبا باجی کا شوہر انہیں میرے پاس چھوڑ گیا ہے اور باجی کی حرکات و سکنات بھی عجیب ہو گئے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی ہے اور کبھی خود بخود ہنسنے لگتی ہے۔ چند دنوں تک ہم پر گفتگو کا عالم رہا مگر جب ان کی ذہنی حالت مزید مخدوش ہو گئی تو ڈاکٹر کے مشورے پر انہیں ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ یہ خبر سب کے لیے پریشان کن تھی کیونکہ اب لندن میں صبا میرے بھائی اور بھابھی کی ذمہ داری بن چکی تھی۔ بھابھی کے والدین کا سکون ایسے بکھر گیا جیسے کسی پر سکون سطح آب پر پتھر گرا ہو۔ 4 ماہ کے بعد صبا علاج کے بعد گھر واپس آئی تو بھائی جان نے اس کے شوہر سے رابطہ کیا جس نے طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یوں صبا والدین کی رضامندی سے واپس پاکستان آ گئی مگر اس کی ذہنی حالت اب بھی مخدوش تھی۔ وہ سارا دن خاموش اور خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی اور جب مخاطب ہوتی تو گرد و پیش سے بے خبر سی لگتی۔ لڑکیوں کے والدین اپنے بیٹوں کے روشن مستقبل کے لیے اچھے ماحول کی آرزو رکھتے ہیں لیکن نصیب کیا لکھتا ہے کوئی نہیں جانتا، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو ان کی روحیں تک سلگ اٹھتی ہیں۔ صبا بچپن سے ہی احمد سے وابستہ تھی،
اس کا ہر خیال اور دل کی ہر دھڑکن احمد کے لیے وقف تھی، مگر احمد کی بے وفائی نے اس کے جذبات کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ ماں باپ کی خوشی کے لیے شادی کا بندھن قبول کیا، مگر دل میں امید تھی کہ جیون ساتھی اچھا مل جائے گا اور زندگی کا رنگ بدل جائے گا۔ احمد نے جب اسے ٹھکرا دیا تو اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر آخر کار والدین کے سامنے سر جھکا دیا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر سے محض تصویر کی حد تک واقف تھی اور دل میں عہد کر لیا تھا کہ صرف شوہر کی ہوگی۔ بابل کے گھر سے رخصت ہو کر وہ سسرال کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بجائے ہوائی جہاز کی سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ ایئرپورٹ پر اس کا شوہر مقصود لینے آیا تھا، جو لندن کی ایک نواحی بستی میں رہتا تھا، جہاں گھر محض ایک کمرہ، چھوٹا سا لاکوچ، غسل خانہ اور باورچی خانہ تھا۔ یہی اس کی پوری کائنات تھی۔ شوہر شروع میں اچھے مزاج کا تھا اور تمام ضروریات کا خیال رکھتا تھا، مگر ایک کسک تھی کہ مقصود صاحب کافی آزاد خیال اور بالکل مغربی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور بیوی کو بھی یہی روشن اپنانے کے لیے کہتے، بلکہ اصرار کرتے کہ خود کو بدل لو، اگر یہاں خوش رہنا ہے تو تمہیں مغربی طرز زندگی کو اپنانا ہوگا۔ صبا کے پیش و پیش کو پہلے تو وہ فطری حیا پر محسوس کرتا رہا، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ وہ اس کے مشقت سے اوپنے لگا، کیونکہ صبا نماز و روزے کو ایمان کی روح اور مسلمان کا فرض اولین جانتی تھی، اور شوہر ان باتوں پر اسے دقیانوسی قرار دیتا تھا۔ دونوں کی سوچوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ مشرقی اقتدار پر جان دیتی تھی اور وہ مغربی طرز زندگی اور اصولوں پر جان دینے پر تیار تھا۔ جب وہ اپنی وضع پر قائم رہی تو شوہر نے اسے سزا دینے کا نیا طریقہ تلاش کر لیا اور اس کے اخراجات کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ تب صبا کو نئے ملک میں روزگار تلاش کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑی۔ وہ ہماری بھابھی کو بھی حالات سے آگاہ کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا تھوڑی سی دوڑ دھوپ کے بعد اسے ایک چھوٹے بچوں کے اسکول میں ملازمت مل گئی۔ ایک روز جب وہ اسکول سے گھر آئی ہے تو اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک انگریز عورت کھڑی تھی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور پوچھا، تم کون ہو؟ صبا نے جواب دیا۔ اتنے میں مقصود بھی آ گیا، عورت کو اندر لے گیا اور اسے بیڈ روم میں بٹھا دیا، پھر باہر آ کر صبا سے کہا، یہ میری پرانی گرل فرینڈ ہے، مدت بعد مجھ سے ملنے آئی ہے دوسرے شہر سے، آج رات یہاں ٹھہرے گی، تم اسے یہ مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو، اگر کزن نے پوچھا تو بس کزن ہی کہہ دینا، میں نے اسے کہا ہے کہ تم میری چچا زاد ہو اور پڑھائی کے لیے پاکستان سے آئی ہو، اگر زیادہ کچھ کہا تو طلاق دے کر پاکستان بھیج دوں گا۔ یہ سن کر صبا دھنگ سی رہ گئی، لیکن پھر بھی اپنے مشرقی ہونے کا ثبوت دیا اور لب خاموش ہی رکھے۔ وہ رات کیا آئی، اپنے ساتھ بے عزتی کا ایک طوفان بدتمیزی ساتھ لائی۔ تمام رات صبا دوسرے کمرے میں صوفے پر پڑی سسکتی رہی اور اس کا شوہر انگریز عورت کے ساتھ اس کے خواب گاہ میں رہا۔ اس رات صبا نے نہ جانے کتنی بار اپنے مرنے کی تمنا کی۔ وہ سوچتی رہی کہ کاش وہ یہ سب کچھ سہنے کے بجائے مر جاتی یا اپنی بینائی کھو دیتی۔ یہ عورت ایک ہفتہ اس کے گھر پر رہی اور یہ ایک ہفتہ اس نے تڑپتے ہوئے گزارا۔ وہ چاہتی تو اس عورت کو سچ سے آگاہ کر کے مقصود کی زندگی کو ناکامیوں کی آگ میں جھونک سکتی تھی، مگر یہ مشرقی عورت آج بھی اپنی وفا سے دستبردار نہ ہوئی۔ اس عورت کے جاتے ہی صبا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اب وہ روتی تو روتی چلی جاتی اور ہنستی تو ہنستی جاتی۔ ایک روز وہ اسکول سے لوٹ رہی تھی کہ کسی نے اسے نام لے کر پکارا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پکارنے والا احمد تھا۔ صبا اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ احمد نے کہا کہ تم ضرور مجھ سے ناراض ہو کر میں نے عین وقت پر شادی سے انکار کیا۔ دراصل تمہاری ایک قریبی رشتہ دار نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو اور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ماں باپ کے مجبور کرنے پر قربانی کا بکرا بن رہی ہو۔ تبھی میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی تمہارے رشتے سے ہٹ جاؤں۔ صبا کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ کیا دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ جس ظالم شخص نے صبا کے گھر والوں کو احمد کی شادی کی غلط اطلاع دی تھی، وہ صبا کی خالہ کا بیٹا اسد تھا، جو صبا سے شادی کا خواہاں تھا اور احمد کی بھابھی کا بھائی بھی تھا۔ اس نے ایک خط میں احمد کو صبا کے کردار کے متعلق گھن گوئی باتیں لکھی تھیں، جس سے احمد کے دل میں بدگمانی نے جنم لیا اور وہ متنفر ہو کر لندن چلا گیا۔ بعد میں جب اس نے ٹھنڈے دل سے سوچا، تب تک دونوں کی دنیا برباد ہو چکی تھی۔ وہ احمد سے بات کر کے گھر پہنچی تو اس کے عجب حال تھا۔ وہ لٹی لٹی اور ابتر نظر آ رہی تھی۔ مقصود نے مہربانی کے نگاہ سے دیکھنے کے بجائے کہا کہ اب مزہ آ رہا ہے خود سے کما کر کھانے کا، مفت کی روٹیاں یہاں کوئی نہیں توڑتا۔ یورپ میں عورت ہو کہ مرد سب کو کمانا پڑتا ہے اور چند دن کمانے سے مرد لگنے لگے۔ یہاں تمہیں رہنا ہے تو عمر بھر میرے ساتھ شانہ بشانہ کمانا ہوگا اور میرا ہاتھ بٹانا ہوگا، ورنہ واپس پاکستان جانا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی اور آج تو مقصود کے کڑوے بول سن کر کرچی کرچی ہو گئی۔ اسے اپنے حواس پر قابو نہ رہا۔
وہ دیر تک وحشت بھری نگاہوں سے شوہر کو گھورتی رہی۔ تب اس نے کہنے لگا، تم نفسیاتی مریض ہو یا پھر پاگل ہو گئے ہو، تم کو پاگل خانے داخل کروانا ہوگا۔ وہ تو جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس نے ٹیبل پر پڑے گلاس کو تالیوں پر پٹنا شروع کیا اور ایک چیخ سے اس کے منہ سے نکلی۔ پھر وہ زور زور سے رونے لگی۔ مقصود نے گھبرا کر اسے قابو کیا اور اس سے پہلے کہ وہ گھر کی اور چیزیں ادھر ادھر پھینک دی، اسے کرسی سے باندھ دیا۔ تب وہ رونا بند کر کے بے ہوش ہو گئی۔ مقصود نے پانی میں سکون کی گولی کھول کر گلاس اس کے منہ سے لگا لیا۔ یہ پی لو، پانی پینے سے پرسکون ہو جاؤ گی، تو میں تمہیں کھول کر پلنگ پر لٹا دوں گا۔ مقصود نے پانی میں سکون کی گولی کھول کر گلاس اس کے منہ سے لگایا کہ یہ پی لو، پانی پینے سے پرسکون ہو جاؤ گی، تو میں تمہیں کھول کر پلنگ پر لٹا دوں گا۔ صبا نے اس کی بات پر معمول کے مطابق عمل کیا اور غٹا غٹ پانی پی لیا۔ پھر اسے گہری نیند آ گئی۔ دوسرے دن اسے اتنا یاد ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ ٹرین پر بیٹھی تھی اور ٹرین کہیں جا رہی تھی۔ جب پوری طرح حواس بحال ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ دماغی امراض کے اسپتال میں داخل ہے۔ اس کو وہاں داخل کروا کر مقصود ردا بھابی کے پاس آیا اور بتایا کہ تمہاری بہن اسپتال میں داخل ہے اور ذہنی طور پر ڈپریسڈ ہے، میرے ساتھ چل کر اس کی عیادت کر لو۔ ردا بھابی بہنوئی کے ہمراہ اسپتال گئی جہاں صبا داخل تھی۔ وہ بہن سے لپٹ گئی۔ صبا صرف اتنا بولی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہو گیا تھا، شاید دماغ سن ہو گیا تھا، دراصل مجھے امی ابو کی بہت دنوں سے یاد آ رہی تھی، تبھی اداس تھی۔ یہاں سے چھٹی ملے گی تو میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گی۔ اس طرح وہ کچھ دن ہمارے بھابھی کے گھر رہی اور پاکستان واپس جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ردا بھابی نے اپنے والدین کو فون پر احوال بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر سے بات کرو، اگر وہ اجازت دیے تو اسے ہمارے پاس بھجوا دو۔ ردا بھابی نے ایسا ہی کیا۔ میرے بھائی مقصود سے ملنے گئی، اس سے پہلے بات چیت کی۔ اس نے کہا کہ صبا کسی طور پر یہاں کے ماحول کو قبول کرنے پر تیار نہیں، وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی اور ہر وقت پاکستان جانے پر اصرار کرتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم اسے پاکستان بھجوا دو، میں اسے طلاق نامہ بھجوا دیتا ہوں۔ یوں صبا کی خوشیوں کا مختصر سا سفر ایک المیہ کہانی کے روپ میں تمام ہو گیا۔ وہ پاکستان آ کر بھی ذہنی طور پر کافی پریشان رہی۔ یہاں آنے کے 5 ماہ بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جو اب اس کے جینے کا واحد سہارا تھا۔ یہاں بھی کبھی کبھی اسے ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے، تب والدین اسے ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے۔ اب بھی وہ یوں رہتی ہیں جیسے کوئی چلتی پھرتی لاش ہو۔ وہ رونا بھول گئی ہے تو ہنسنا بھی بھول گئی ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی اپنی ذات میں انجمن خاموشی کی دبیز تہ کے اندر اب بھی اس کی روح سسکیاں لیتی رہتی ہے۔ ایک صبا پر ہی کیا موقف وطن عزیز کی کتنی بیٹیاں انہی راستوں پر لٹ چکی ہیں۔ سچ ہے والدین پردیس بیاہی بیٹی سے ملنے پہنچ سکتے ہیں اور نہ اس کی فریاد سن سکتے ہیں، پردیس تو پردیس ہے۔